بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، ایک عظمت والا، ایک شان والا ماہ مقدس رمضان المبارک ہمارے ہاں تشریف لانے والا ہے۔ چند دن باقی ہیں، تو آج ہم اس بارے آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ آج اس بارے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ہم نے رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے، ہم نے رمضان گزارنا کیسے ہے، رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج آپ سے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس ماہ میں اگر فرض پڑھیں تو 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر نوافل ادا کریں تو نوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک عبادت جو ہے انسان کی، یعنی کہ دگنا دی جاتی ہے، اجر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب نوافل پڑھے ہیں تو فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اگر فرض پڑھے ہیں تو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، اللہ نے ہماری زندگی میں اگر لکھا ہوا ہے تو اس سال ہمیں رمضان المبارک نصیب ہو رہا ہے، تو ہم رمضان کی برکتوں سے مالا مال بھی ہوں گے اور رمضان کی برکتوں سے بھی نوازے جائیں گے، رمضان جیسی نعمت سے بھی ہم مفید ہوں گے، تو یقیناً بڑا ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ اب دیکھیں کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم دیکھیں، رمضان کے چاند نظر آنے سے پہلے کوشش کریں کہ اپنا جو بجٹ ہے اور اپنا جو گھر کا بجٹ ہے اس کو دیکھیں، اپنی آمدنی کو دیکھیں، اپنے خرچے کو دیکھیں، اور اس میں ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کوشش کریں کہ رمضان المبارک سے پہلے جو آپ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس طرح کے جو آپ کے بجٹ ہیں، پیسہ ہے، تو آپ اس میں سے غربا کا، یتیموں کا، مسکینوں کا تو حصہ ضرور نکالیں، کیونکہ یہ غریب لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ کے کرم سے کوئی ایسے سفید پوش بھی لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کے آگے جا کر مانگتے نہیں، لیکن ان کے حالات بڑے نازک ہوتے ہیں، گھر میں راشن نہیں ہوتا، کچھ کھانے کے لیے، کچھ پینے کے لیے، سحری کے لیے، افطاری کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم رمضان سے پہلے اپنے آس پاس دیکھیں، دوستوں سے پوچھیں، کوئی ایسے گھر ہوں، ایسی بیوہ خاتون ہوں، یتیم بچے ہوں جن کے گھر کے راشن نہ ہوں، جن کے گھر کے حالات صحیح نہ ہوں، تو کم از کم رمضان سے پہلے کوشش کر کے ہم جتنا ہم سے ہو سکے تو ہم ان کے گھر ان کے لیے راشن پہنچا دیں، تاکہ ان کے جو اخراجات ہیں وہ بھی آسانی سے نپٹ سکیں، اور آپ کو وہ دعا دیں، اور اللہ پاک آپ کی روزے جو ہیں اور آپ کی عبادات جو ہیں وہ رب قبول فرما لے۔ رب بے نیاز ہے، لیکن یہ رمضان المبارک میں آپ خرچ کریں گے اگر کسی پہ، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایک کھجور کے ساتھ کسی کو روزہ افطار کرا دیا تو یقیناً روزے رکھنے والے کے برابر ہی اسے اجر ملے گا۔ اور اگر ہم نے کسی فیملی کو، کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی مسکین کے گھر میں اگر راشن پہنچا دیا، سحری افطاری کا سامان پہنچا دیا، تو ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، کیونکہ رب تو کریم ہے، رب تو کریم ہے۔ اگر رب کے بندوں کی ہیلپ کرو گے، مدد کرو گے، اللہ نے جو آپ کو رزق دیا ہے، تو یقیناً اللہ آپ کے رزق میں بھی اضافہ کر دے گا اور اللہ آپ پہ راضی بھی ہو جائے گا۔ اللہ کتنا بے نیاز ہے، بلکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میرے بندوں کے بارے میں سوچو گے، میں خدا تمہارے بارے اچھا ہی سوچوں گا، یعنی میں تمہارا رزق بڑھا دوں گا، تمہارے لیے زندگی کی مشکلات جو ہیں وہ آسانی میں بدل دوں گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم غربا کا، ہم یتیموں کا، مسکینوں کا بھی خیال رکھیں، ان کو بھی نہ بھولیں۔ رمضان کی برکتوں سے اپنی بھی اولاد پہ خرچ کرنا صدقہ ہے، کسی یتیم کو دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے، تو آپ کوشش کریں یتیموں غریبوں کا بھی خیال رکھیں، اور رمضان المبارک سے پہلے آپ یہ بھی یاد رکھیں اپنی مصروفیات جو ہے، اپنا کام جو ہے، اس کو ایک ایسے طریقے سے سمیٹ لیں تاکہ رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں آپ اس سے محروم نہ رہ جائیں، تاکہ آپ رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں، اور رمضان المبارک کا جو عبادات ہیں، یعنی نوافل پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور ذکر و اذکار کرنا ہے، اس کی کثرت کر دیں، کیونکہ جتنی کثرت کریں گے اتنا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں زیادہ لکھا جائے گا، کیونکہ ثواب تو بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں یہ بھی خاص خیال رکھیں، اپنی جیسے زبان کا روزہ ہے، ہم کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے، تو اسی طرح اپنی زبان کا بھی روزہ رکھیں اور اپنی زبان کو دیکھ کر استعمال کریں۔ یقیناً دیکھیں، کسی کو گالی گلوچ نہ کریں، کسی کے بارے برا نہ سوچیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغل خوری نہ کریں، کسی کے ساتھ لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھیں،
کیونکہ رمضان المبارک کا مقصد یہ ہے کہ آپ رمضان ایک ایسے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے گزاریں کہ پتہ چلے کہ آپ رمضان المبارک گزار رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے کھانا پینا تو بند کیا ہوا ہو کہ ہمیں روزہ ہے، لیکن حالات ایسے ہوں کہ غریب بھی آپ سے پریشان ہو، ہمسایہ بھی آپ سے پریشان ہو، آپ کے والدین گھر والے بھی پریشان ہو، تو پھر ایسے روزہ رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھنا ہے تو ایک ایسن طریقے سے جو حکم ہے اسی طریقے سے رکھیں۔ آپ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سب کے ساتھ پیش ہیں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر بھی لی ہے تو آپ اسے خدا کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ رمضان المبارک کی برکت سے اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا اور اس کے دل میں آپ کے لیے اللہ رحم پیدا فرما دے گا، تو آپ کے لیے یہ بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو میں یہی چاہتا ہوں رمضان المبارک سے پہلے ہم سارے ایک ایسے طریقے سے تیاری کریں کہ تیاری کرنے کے بعد رمضان المبارک کو گزاریں، اور اس رمضان کی برکت سے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ ہم پہ راضی ہو جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔